بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کی معصوم عوام 70 سال سے انقلاب کا اس طرح انتظار کر رہی ہے جیسے کوئی اپنے گمشدہ بچے کا انتظار کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کسی چیز کو ہر حال میں پانے کی جستجو انسان کی دماغی صلاحیتوں کو بے بس کر دیتی ہے، اور وہ کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا اور دھوکہ اس کا نصیب بن جاتا ہے۔ کوئی بھی جھوٹی امید لا کے جذبات کا سودا کر لیتا ہے، کبھی معاشی انقلاب کے نام پہ تو کبھی معاشرتی انقلاب کے نام پہ، کبھی آمروں کے خلاف انقلاب کے نام پہ تو کبھی پاکستانیوں کی زندگی میں انقلاب لانے کے نام پر، کبھی روایتی سیاستدانوں کے خلاف انقلاب پہ تو کبھی احتساب کے نام پر، اور ان کے ساتھ ہر دفعہ دھوکہ ہوتا ہے، اور پھر صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کھاتا ہے تو لگاتا تو ہے، وہ ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اب انقلاب کا لیٹسٹ ایڈیشن جو ہے میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز لے کر آئی ہیں۔ انہوں نے ووٹ کو عزت دلوا کر انقلاب لانا تھا، لیکن آج کل سنا انقلاب کو ذرا بخار ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، انہوں نے اداروں کی عزت کو چوک چوراہوں میں اسی طرح گھسیٹ کے انقلاب لانا ہے جیسا ان کے گھر والے جو زرداری کو گھسیٹ کے قوم کا لوٹا ہوا پیسہ لانا چاہ رہے تھے، یا لے آئے ہیں پتہ نہیں۔ کیا ابھی تک آپ نے سوچا ہے کہ پاکستان کی مٹی اتنی بنجر ہے کہ یہاں انقلاب آنے کا نام ہی نہیں لیتا؟ کیا ہمارا خون انقلاب سے مطابقت نہیں رکھتا یا نقص کہیں اور ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ مریم نواز کا جدید ترین انقلاب کیا کبھی آ سکے گا؟ الحمدللہ مریم نواز اتنی برق رفتار لیڈر ہیں کہ وہ صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کرنا چاہتی ہیں، اسی لیے گزشتہ 4 سالوں میں انہوں نے اپنے ارد گرد سب کچھ اپنی تیزی میں فنا کر دیا، چاہے وہ اس کی پارٹی کی تھی، بھائی یا باپ، کچھ نہیں چھوڑا اس نے۔ اور تو اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پی ڈی ایم کی تحریک کا جلد از جلد خاتمہ کر کے انہوں نے کسی بھی سیاسی تحریک کو 6 مہینے میں ختم کرنے کا ایک ریکارڈ قائم کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی فوری طور پہ مریم سے دوری اختیار کی، کیونکہ خدشہ تھا کہ کہیں مریم کی برق رفتاری، سبک رفتاری ان کو بھی جلا کر بھسم نہ کر دے۔ اب پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں حمزہ شہباز کا حق ہے، اس لیے مریم کی بجائے حمزہ سے بات کی جائے گی۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں بھی حمزہ کو شامل کیا جائے گا، کیونکہ مریم کی رفتار اور سخت بیانیہ کے ساتھ چلنا اب کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ بات ہو رہی تھی مریم کے انقلاب کی، آپ مجھے بتائیں نا، جس کے اثاثے صرف کاغذوں میں 1 ارب روپے کے ہوں، کیا وہ انقلاب لانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ جن کی درجنوں شوگر ملے ہوں، کیا وہ انقلاب لا سکتے ہیں؟ جن کی سعودی عربیہ، لنڈن سمیت دنیا بھر میں پراپرٹی کا کاروبار ہو، کیا وہ انقلاب لائیں گے؟ جو 29,000 کنال کے محل میں رہتے ہیں، 29,000 کنال کے محل میں رہتے ہوں، کیا وہ انقلاب لا سکتے ہیں؟ جو لنڈن جا کر بھی 6 ارب روپے کے فلیٹ میں رہتے ہوں، کیا اس شخص نے انقلاب لانا ہے؟ جن کی پارٹیوں میں صنعت کار، جاگیردار، وڈیرے، سردار ہوں گے، کیا وہ انقلاب لائیں گے؟ جو جیل جانے سے ڈرتے ہوں، کیا وہ انقلاب لائیں گے؟ جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف حکمرانی کی اور جب قربانی کا وقت آئے تو ملک سے دوڑیں لگا کے بھاگ جائیں، کیا وہ قربانی دیے بغیر انقلاب لا سکتے ہیں؟ جو سیاست کی آگ کا دریا پار کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے قدوں پر بیٹھ کر آئیں گے، کیا وہ انقلاب لا سکتے ہیں؟ جو ڈیلز کریں اور سمجھوتے کر کے بھاگ جائیں، کیا وہ انقلاب لائیں گے؟ جن کے بچوں کی دوہری شہریت ہو اور اپنے ملک کے قانون کا جواب دہ ہی نہ ہو، کیا وہ انقلاب لائیں گے؟ جن کی آف شور کمپنیز ہوں، کیا وہ انقلاب لا سکتے ہیں؟ کیا موروثی سیاست کی پیداواری سے کسی انقلاب کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اب مریم صفدر جب پریس کانفرنس کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ نیلسن منڈیلا کے خاندان سے ہے، اور جب اس کے خاندان کی سیاست پہ نظر دوڑائیں تو نظریں شرمندگی سے جھک جاتی ہیں۔ ان کے باپ کو جنرل جیلانی نے سیاست کا ڈائریکٹ حوالدار بھرتی کرایا، پھر پیپلز پارٹی کے 1985 کا بائیکاٹ کا سہارا لے کے وزیر اعلیٰ بن گئے، قومی دولت کو سیاسی وفاداریاں خریدنے کے لیے بے دریغ استعمال کیا اور سرکاری پلاٹ بیوروکریسی کی وفاداریاں خریدنے کے لیے بانٹے۔ پھر ضیاء کے بعد 10 سال میں 2 دفعہ وزیر اعظم بنے اور مشکل وقت آیا تو ملک سے بھاگ گئے۔ واپس اس وقت آئے جب کانٹوں کی سیج پھولوں کی سٹیج میں بدل چکی تھی، پھر وزیر اعظم بنے، اور جب احتساب کا وقت آیا تو پھر ملک سے بھاگ گئے۔ اور بات کرتے ہیں عوامی انقلاب کی، اور مریم کو تو اپنی سیاست چمکانے کے لیے بھٹو کی طرح ایک تصویر چاہیے، اور وہ نواز شریف کے علاوہ کسی اور کی تو ہو نہیں سکتی۔ اس لیے بلی 900 چوہے کھا کر حج پہ جانا چاہتی ہے، اس لیے وہ اپنے والد کو جھوٹے قصیدے سنا کے ابھی سے میدان صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی میں 1000 برائیاں صحیح، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ 4 لاشیں اٹھا چکے ہیں۔ یہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ شاطروں کے شاطر اقتدار حاصل کرنے کے لیے تو فوراً تیار ہو جاتے ہیں، جب اپوزیشن کرنے کا وقت آتا ہے تو پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، دل کمزور ہو جاتا ہے، دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہنے کو تو مریم نواز
مزاحمتی سیاست کا استعارہ بن چکی ہے، لیکن یہ کیسی مزاحمت ہے، کیسی سیاست ہے کہ جیل سے باہر نکلنا ہو تو 6 مہینے کے لیے خاموشی اختیار کر لو، ایسی خاموشی کہ ایسا لگے کسی نے سوئی سے ہونٹ سی دیے ہیں، بیانات بند، ٹویٹر گردی بند، ہر چیز بند، پھر کیسوں سے نجات حاصل کرنی ہو، ملک سے باہر جانا ہو تو ایسی مزاحمت کے حق میں ووٹ دے دو، رعایتیں حاصل کرنے کے لیے صبح شام مزاحمت سے رابطے میں رہو، دال نہ گلے تو گلا پھاڑ پھاڑ کے رونا شروع کر دو، اپنا کام نکالنا ہو تو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاؤ، اور جب کام نکلتا نظر نہ آئے تو اسی پر حملہ کر دو۔ اور یہ کون سے اصول ہیں، یہ کون سا اخلاق ہے، یہ کون سی سیاست ہے، میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ استعفوں کا نعرہ لگا ہوا، جب دوسرے استعفے دینے سے انکار کر دیں تو استعفوں کا آپشن ہی ختم کر دو۔ اب کس نے روکا ہے استعفے دینے سے؟ مسلم لیگ نون تو اکیلی اپوزیشن کرنے نکلی تھی نا، اب کیوں نہیں استعفے دیتی؟ اب بیماری کا بہانہ بنا کے یہ انصر پٹی کیوں لی ہوئی ہے؟ بس یہی حوصلہ تھا، یہی سیاست کرنی تھی۔ اپنی دولت اپنے ملک میں نہیں رکھنی، کیوں؟ کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ کہیں بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے مطابق چلایا جا سکتا ہے، لیکن برطانیہ، سعودی عربیہ، امریکہ سمیت ہر جگہ رکھنی ہے، ان کے ہاتھوں میں کھیل لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر یہی ممالک انہیں مشکل سے نکالنا جانتے ہیں نا، کیوں بھائی، کیوں؟ کیا خدمات سر انجام دیتے ہو ان کے لیے؟ ان کی مرضی کی کون کون سی پالیسیز لے کے آتے ہو، ان کے مورے بن کے ان کے مفادات کا تحفظ اپنی قوم کا ٹیکہ لگواتے ہو۔ کوئی ملک کسی کی پشت نہیں کرتا ہے فرد کی، جبکہ ہر ملک کی خارجہ پالیسی کا ایک ہی بنیادی اصول ہے کہ سب سے پہلے اپنا مفاد، ورنہ کون سے خونی رشتے ہیں جو ہمیشہ تمہیں مشکل سے نکال کر جاتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ آج کل بہت سچ بولا جا رہا ہے، تھوڑا سچ اس بارے میں بھی بول لو بی بی، جن کا مقصد اپنی لوٹی ہوئی دولت بچانا ہو، جن کی سیاست کا مقصد ہی سماج میں جھوٹا رتبہ اور مزید کرپشن کرنا ہو، جنہوں نے سیاست کو پیسے کا کھیل بنا دیا ہو، وہ کیا خاک انقلاب لائیں گے؟ یہ مریم کے سیاسی چیلے صبح شام ملکہ حضور کے دربار میں اس کی زبان درازی کے قصیدے پڑھتے، انہیں بتاتے ہیں کہ غریب تو غریب، دانشور بھی آپ کی جرت و بہادری کے قائل ہو چکے ہیں، آپ ہی اس بے بس قوم کا مستقبل ہے۔ لیکن میری نظر میں پاکستان کی حسینہ واجد مریم نواز کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں، کیونکہ ان کی برق رفتاری، سیاسی ناپختگی، لالچ، ہوس اور جھوٹ وقت سے پہلے ہی سب کچھ بہا کر لے جائے گا، اور ان کے والد کا ماضی ہمیشہ ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کر رات کو اس کو ڈرائے گا، ہر رات کو۔ مریم نواز کو اگر آپ نے کوئی پیغام دینا ہو تو کامنٹس میں دے دیجیے گا، ہم کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح ان تک پہنچ جائے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔